بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، غصہ کرنے سے پرہیز کریں۔ زیادہ غصہ کرنا ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے۔ نہارم و پودینے کی خوشبو سونگھ لینے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ پھل اور سبزیاں زیادہ کھانے سے جلد خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ حاملہ عورتیں کافی پینے سے گریز کریں، ورنہ بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار پالک کھایا کرو، بینائی کبھی کم نہیں ہوگی۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ہلدی اور ادرک کی چائے بنا کر پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جو لوگ آہستہ چلتے ہیں وہ لوگ کافی ذہین ہوتے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل وضو کر کے سویا کریں، انشاءاللہ برے خواب کبھی نہیں آئے گی۔ کریلا شوگر کے مریضوں کو کافی آرام پہنچاتا ہے۔ جس گھر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے اس گھر میں خارش جیسی بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ لیموں کا رس چوسنے سے چہرے کی چائیاں غائب ہو جاتی ہے۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھے کا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، موسم گرما میں کچے پیاز کا استعمال کرنے سے وبائی امراض سے بچ سکتے ہیں۔ سونے سے قبل اپنے کپڑے اور بستر کو جھاڑ لینے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ اگر ایک دن تک پیشاب نہ آئے تو سمجھ جائے کہ آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ قدم ضرور چل لیں، چاہے کانٹوں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ اگر چہرہ موٹا ہے تو چہرے پر لونگ کا پانی لگاؤ، چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ ایک شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے گھر میں رقم دفن کی تھی، مگر اب وہ جگہ یاد نہیں آتی جہاں وہ رقم دفن کی تھی۔ اگر میں سارے گھر کو کھودوں تو اس میں مشقت ہے، لہٰذا کوئی تدبیر بتائے کہ وہ جگہ یاد آ جائے۔ امام صاحب رحم اللہ نے اول تو انکار کیا کہ بھائی یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے جس کا میں جواب دوں، لیکن جب اس کا اصرار بڑھا تو فرمایا کہ آج رات نیت کر لو کہ جب تک وہ جگہ یاد نہ آئے اس وقت تک نفلیں ہی پڑھتا رہوں گا، چاہے صبح کیوں نہ ہو جائے۔ امام صاحب رحم اللہ نے فرمایا وہ جگہ یاد آ جائے گی۔ چنانچہ اس نے اسی نیت سے نماز شروع کی۔ دوسری ہی رکعت میں وہ جگہ یاد آ گئی اور اس نے نماز مکمل کر کے رقم نکال لی۔ صبح کو امام صاحب رحم اللہ کو واقعہ سنایا تو امام صاحب نے فرمایا یہ شیطان نے بلایا تھا، اور پھر اس کو کب گوارا تھا کہ تم رات بھر نماز ہی پڑھتے، اس لیے اس نے فوراً یاد دلا دیا، مگر تم کو چاہیے تھا کہ یاد آنے کے بعد بھی بطور شکریہ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے تمام رات نماز پڑھتے رہتے۔ ناظرین، جو لوگ دودھ میں سونف ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے۔ دانتوں سے خون نکلتا ہو تو ٹماٹر کا رس دن میں 3 بار پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ دانت کھٹے ہو جائے تو بادام کھائے، اس سے دانتوں کا کٹھا پن دور ہو جائے گا۔ وزن اور موٹافا کم کرنے کے لیے شہد میں لیموں کا رس ملا کر پی لے، 1 ہفتے میں موٹافا کم ہو جائے گا۔ بخار میں افاقہ نہ ہو رہا ہو تو فوری چاولوں کا ابلا ہوا پانی پی جائے، بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ حاتم تائی سے پوچھا گیا تجھ سے زیادہ بھی کوئی صحیح ہے؟ حاتم تائی نے کہا ہاں ہے وہ مرد جس کی 2 بیڑی تھی، ایک کو ایک رات میرے لیے ذبح کیا تو میں نے اس کے جگر کے لذیذ ہونے کی تعریف کی۔ دوسرے دن صبح اس نے میرے لیے دوسری بیڑ کو بھی ذبح کیا اور میرے لیے کباب بنائے۔ پوچھا گیا تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہا کہ میں نے اس کو 500 بیڑیاں دی۔ تو سائل نے کہا کہ پھر آپ اس سے زیادہ صحیح ہوئے۔ تو حاتم نے کہا نہیں، اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے مجھے دیا، جبکہ میں نے اپنے مال میں تھوڑا سا مال اس کو دیا۔ ناظرین، جس دن آپ 3-4 کیلے کھا لیں گے اس روز کمزوری محسوس نہیں ہوگا۔ جمائی کو ہرگز نہ روکے، ورنہ دماغ کی رگ پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کسی پریشانی یا مشکل میں سب سے پہلے آپ کی نیند ہی متاثر ہوتی ہے۔ اگر کئی دن تک نیند ٹھیک نہ آئے تو طبیعت بھاری اور بوجھل محسوس ہونے لگتی ہے۔ کافی پینے سے نیند نہ آنے کی باعث ہونے والی سستی دور ہو جاتی ہے۔ کافی پینا سر درد کو دور کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کافی میں پائی جانے والی کیفین خون کی نالیوں کی سوجن کو کم کرتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ شدت اور کثرت سر درد کو بھی کم کرتی ہے۔ ناظرین، گلاب کا پھول سونگھ لو
ڈپریشن میں کمی آئے گی۔ ناشتے سے قبل ورزش کر لینے سے آپ زیادہ کیلوریز جلا سکتے ہیں۔ گاجر کا جوس پیا کرو، یہ کینسر کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ لیچی کھانا کینسر کے مریض کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کرو، نظر تیز ترین ہو جائے گی۔ زیادہ پانی کا استعمال کمر اور گردوں کے درد میں بے حد مفید ہے۔ اپنی قوت ارادی پر بھروسہ کرنا سیکھیں، یہی انسانی شخصیت کی وہ اہم خوبی ہے جس نے آج تک انسان کو دنیا میں پیش آنے والے ہر قسم کی تبدیلی اور ہر قسم کے حالات سے نپٹنا اور ان پر قابو پانا سکھایا ہے۔ یہ قوت اپنی صلاحیتوں کو جاننے سے پیدا ہوتی ہے۔ قوت ارادی کا یہ عنصر گھبراہٹ، خوف اور ایسے ہی دیگر عوامل کو پہلے ہی لمحے میں بے اثر بنا دیتا ہے۔ خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں پرسکون رہے، یاد رہنے کی کوشش کریں۔ آپ کی گھبراہٹ صورتحال کو مزید ابتر بنا سکتی ہے۔ دل و ذہن کو پرسکون رکھیں تو آپ معاملات میں الجھنے کے بجائے ان کے حل پر زیادہ توجہ دے سکیں گے۔ ناظرین، گنے کا رس بن پیشاب کو کھولتا ہے، گھٹنوں میں درد رہتا ہے تو انجیر کھائیں۔ کھجور کا استعمال کرنے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کا نہ کھلنا اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے، اور جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ جو روٹی سے قبل پانی پیتا ہے وہ بندہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ شہد کے ساتھ انجیر کھانے سے بدن کے اندر طاقت ہمیشہ رہے گی۔ ایک نیک اخلاق و کردار کا حامل لیکن غریب لڑکا کسی کے گھر اس کی بیٹی کا رشتہ لینے گیا۔ بیٹی کا باپ بولا، تم غریب ہو اور میری بیٹی غربت اور تکالیف کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتی، اس لیے میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتا۔ پھر ایک بد اخلاق و بد کردار لڑکا اس لڑکی کا رشتہ لینے گیا تو اس کا باپ رشتہ دینے کے لیے راضی ہو گیا اور اس کے بد اخلاق ہونے کے بارے میں یہ کہا، اللہ اس کو ہدایت دے گا انشاءاللہ۔ تو اس کی بیٹی نے کہا، بابا جان، کیا جو اللہ ہدایت دے سکتا ہے وہ رزق نہیں دے سکتا، یا ان دونوں ہداؤں میں کوئی فرق ہے؟ ناظرین، جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے ان میں کینسر کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ غصہ ذہنی صحت پر بری طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ غصے میں رہنے سے یادداشت میں کمی آ جاتی ہے۔ انٹرنیشنل جرنل میں شائع شدہ تحقیق کے مطابق غصہ کرنے سے دماغی قوت کمزور ہوتی ہے۔ غصہ کرنے سے ذہنی دباؤ کی شکایت ہوتی ہے، جس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے۔ غصہ بے چینی اور ڈپریشن جیسی بیماریوں کا بھی سبب بنتا ہے۔ چربی والا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پٹوں کے کھچاؤ اور درد کے لیے ایک ہی بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ کی مالش کر لیں۔ نہار منہ دہی کھانے سے آپ کے بدن میں نیا خون پیدا ہونے لگے گا۔ بالوں کے گرنے کا مسئلہ ہو تو نیم کے پتوں کے پانی سے بال دھو لیا کریں، بال گرنا بند ہو جائے گے۔ جب جلد اور بالوں کو آئرن کی کمی کا سامنا ہو تو وہ خشک اور زیادہ نازک ہو جاتے ہیں، بلکہ گنج پن کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے یا بال تیزی سے گرنے لگتے ہیں۔ آئرن کم ہونے سے پروٹین کی ایک قسم پیرٹن کی کمی ہوتی ہے۔ آکسیجن کی کمی کے نتیجے میں جسم جلد اور بالوں کی بجائے اہم اعضاء کو ترجیح دیتا ہے۔ آئرن کی کمی پورا کرنے کے لیے اپنی خوراک میں پالک، دھنیا اور سبزیوں کا سلاد شامل کریں۔ کشمش کو رات بھر کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح انہیں شہد کے ساتھ کھائیں۔ شہد میں بھی آئرن کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے۔ ایک گلاس دودھ میں 3 کھجوریں ابال کر پینے سے مردانہ کمزوری اور جسمانی کمزوری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں دوپہر کے وقت زیادہ سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں، اس لیے دوپہر کے وقت بس کچھ دیر آرام کرنا چاہیے۔ ناظرین، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کسی مومن کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرتا، اس کو اس نیکی کے بدلے میں دنیا میں عطا کیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں اسے آخرت میں جزا دی جائے گی، اور کافر کو اس کی دنیا میں اللہ کے لیے کی گئی نیکیوں کے بدلے میں کھلایا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ آخرت کو پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کی اسی جزا دی جائے۔ ناظرین، اگر جوڑوں میں درد رہتا ہو تو دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹ لیں،
اس سے جوڑوں کے درد میں آرام آئے گا۔ گڑ کی دونی لینے سے بند ناک جلدی کھل جائے گا۔ روزانہ نہانے والا بندہ کبھی بھی خارش جیسی بیماری کا شکار نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے خون میں کولیسٹرول باقاعدگی سے بڑھنے لگے تو بینگن کی سبزی کھایا کریں۔ کالی مرچ کھانے سے گلا ٹھیک رہتا ہے اور نظر کی کمزوری کبھی نہیں ہوتی۔ ناظرین، باقاعدگی سے ناشتہ چھوڑنے کو دائمی بیماریوں کے بڑھتے ہوئے خطرات سے منسلک کیا گیا ہے۔ مطالعے سے معلوم ہوا کہ اس عادت سے موٹاپے، ذیابیطس ٹائپ 2 اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ناقص غذائی عادات، میٹابولزم کی کمی اور غذائی اجزاء کی کمی کے مجموعی اثرات وقت کے ساتھ ان کے سنگین مسائل کا سبب بن سکتے ہیں۔ ناظرین، سونے سے پہلے نیم گرم پانی کا 1 گلاس پی کر سو جاؤ۔ گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دہی میں کیرا ڈال کر کھا لینے سے آپ کا رنگ خوبصورت ہو جائے گا۔ کچا دودھ پینے والے انسان کا رنگ کبھی سانولا نہیں ہوگا۔ اگر صبح کے وقت شہد گرم پانی میں ملا کر پی لے تو اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ جن لوگوں کی نظر کمزور ہو وہ مکی کا آٹا استعمال کرے، نظر تیز ہو جائے گی۔ سبز پیاز کے پتے بواسیر کے مریض کو نہار منہ کھلاؤ، بواسیر ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر جلد کی خارش کا مسئلہ ہو تو مونگ پھلی کھانے سے پرہیز کریں، ورنہ مرض کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تب ہمارے رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، بلکہ ہم نے صبر کرنا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، سختی جھیلنا ہمیشہ کچھ وقت کی بات ہوتی ہے۔ سرسوں کے پھول کی خوشبو سونگھ لیا کرو، دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ ایک دکاندار سے پوچھا گیا، کس طرح اس چھوٹی اور بند گلی میں اپنی روٹی روزی کما لیتے ہو؟ دکاندار نے جواب دیا، میں جس سوراخ میں بھی چھپ جاؤں موت کا فرشتہ مجھے ڈھونڈ نکالے گا۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے رزق والا فرشتہ مجھے نہ ڈھونڈ سکے؟ ناظرین، برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ سوال، پاکستان میں کتنے فیصد لوگ خون دیتے ہیں؟ جواب، پاکستان میں صرف 1 سے 2% لوگ ریگولر خون دیتے ہیں۔ چند افراد ایمرجنسی میں بھی خون دیتے ہیں۔ نہانے کے بعد فوری سرما لگانے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ پانی زیادہ پینے والے انسان کی جوانی زیادہ دیر تک قائم رہتی ہے۔ روز دودھ پینے والے بندے کو کام میں تھکاوٹ نہیں ہوتی اور جسم میں طاقت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ ہر روز بلا ناغہ پرانی خارش، درد یا کسی بھی قسم جلد کی بیماری پر نمک یا بیکنگ سوڈا ملے، انشاءاللہ جلدی شفا ملے گی۔ آم کے سبز پتے چند دن کچھ دیر کے لیے چبانے سے دانت ہلنا اور مسوڑوں سے خون آنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، دوسروں کے بیت کو محفوظ رکھنا امانت اور اسے مشہور کر دینا خیانت ہے، اور مشکوک چیزوں سے بچنا دیانت ہے۔ جب موت قریب آنے لگتی ہے تو یہ چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ طبیب بے وقوف بن جاتا ہے۔ شفا کے سارے اسباب موت کے سبب بن جاتے ہیں۔ دوا اپنا نفع پہنچانے میں اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ ناظرین، پاؤں کا درد نہ جا رہا ہو تو پاؤں کے انگوٹھوں پر سرسوں کے تیل سے مالش کر لیا کرے، درد جیسا بھی ہو دور ہو جائے گا۔ دمہ کی بیماری ہو تو شہد میں دارچینی کے دانے ملا کر کھاؤ، دمہ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اپنا سفر ہمیشہ جاری رکھے۔ خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر دشوار ہوتے ہیں۔ ہونٹوں کو گلابی کرنے کے لیے دیسی موم میں لیمو کا رس ملا کر ہونٹوں پر لگائے، روغن بادام اور شہد ملا کر روزانہ ہونٹوں پر لگائے، دودھ کی بلائی میں چند قطرے لیمو کا رس ڈال کر ہونٹوں پر لگائے، شہد اور زیتون کو مکس کر کے ہونٹوں پر لگائے، خیر کی گلاب میں گلیسرین ملا کر دن میں 2 مرتبہ ہونٹوں پر لگائے، تازہ دودھ کی جاگ ہونٹوں پر ملے۔ ناظرین، عمر بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے متعلق فقر سے نہیں ڈرتا، لیکن مجھے تمہارے متعلق اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا تم پر فراخ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فراخ کی گئی تھی، پھر تم اس کے متعلق ویسے ہی روبت رکھو گے جیسے انہوں نے اس کے متعلق روبت رکھی، اور وہ تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے اس نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ناظرین، انگور کا رس نکال کر روزانہ رات کو ہونٹوں پر لگائے، ہونٹ گلابی اور نرم و ملائم ہو جائے گی۔
اگر کسی کے پیٹ میں کیڑے ہو تو سوتے وقت ایک سیب مریض کو کھلا دے اور بعد میں فانی نفینے دے، 1 ہفتے کے اندر اندر پیٹ کے تمام کیڑے ہلاک ہو جائے گے۔ سبزی میں توری بے تحاشا طاقت دیتی ہے۔ اگر آپ اپنے چائے میں نیم کے پتوں کا استعمال کرو گے تو خون صاف ہو جائے گا اور کینسر جیسی بیماری کبھی نہ ہوگی۔ بند گوبھی زیادہ کھانے سے جسم سے ہر قسم کی خارش دور ہوگی، سر کی خشکی ختم ہوگی، جلد کی بیماریاں ٹھیک ہونے لگے گی۔ خون نکلنے کی جگہ پر چائے کے پتی ڈال کر تھوڑی دیر دبا کر رکھیں، خون نکلنا بند ہو جائے گا۔ خشک ہونے پر پتی خود ہی اتر جائے گی اور چوٹ کے نشان بھی جلدی ختم ہو جائے گا۔ استغفار کی تصویر روزانہ پڑھا کریں، انشاءاللہ ہر مشکل وقت سے نکلنے کا راستہ ضرور ملے گا۔